فرمائی ہیں سبحان اللہ، وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے اور بڑی حکمتیں ہیں اس میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ رب العزت اس میں کیا کیا حکمتیں رکھے ہوئے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اسی طرح ان لوگوں کو آگاہ کیا اس معاملے پر، کیونکہ ان دنوں میں جہاں اصحاب کہف رہتے تھے پہلے، تو وہاں دقیانوس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، خود بھی بتوں کو پوجتا تھا اور اپنی عبادت بھی کراتا تھا، اپنی پرستش بھی کراتا تھا اپنی رایا سے۔ جی جی جی، یہ اسی سے ہی یہ چلا ہے نا، یہ سارا دقیانوس سے ہی، یہ دقیانوسی آج بھی استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو اس کا یہ ہے کہ دقیانوس کو پھر شکست دی، وہ بید وسیس ہے ایک شخص جس نے اس کو پھر شکست دی، اور اللہ والوں کی حکومت قائم ہو گئی، کیونکہ وہ تو بت پرست تھا، وہ مارا گیا۔ اور یہ لوگ، ان کو خدا کا خوف تھا، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن سارے بت پرست جو تھے وہ ختم نہیں ہو گئے تھے اس معاشرے میں۔ یہ اللہ والے لوگ بھی تھے جو توحیدی لوگ تھے، اور جو مشرک تھے وہ بھی تھے۔ اب ان میں بحث چھڑ گئی، یہ پورے شہر میں یہ بحث ہو گئی کہ بھئی کیسے لوگ جو ختم ہو جائیں گے وہ کیسے اٹھیں گے، جب وہ بالکل گل کے بالکل راکھ مٹی ہو جائیں گے تو کس طریقے سے ان کو پھر دوبارہ جو زندگی مل جائے گی، اور قیامت کیسے آ جائے گی، کیا چیز، مطلب دیکھیں نا، اب قیامت کو ہم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، قرآن نے بتایا، ہمیں اس کا ادراک ہے، ہمیں یقین ہے پورا کہ یہ آ کے رہے گی۔ لیکن جو لوگ نئے مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، یا جو بت پرست تھے، ان میں بحث چھڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر کیسا اس موقع پر اصحاب کہف کو اٹھا دیا، ان کو جگا دیا، اور اس میں ایک جو شخص تھا تملیخہ، وہ ان اصحاب کہف میں شامل تھا۔ یہ ذرا ایکٹیو آدمی تھا، تھوڑا بات چیت بھی اچھی کر لیتا تھا، اس کو انہوں نے بھیجا۔ وہ چاندی کے سکے چلتے تھے اس وقت دقیانوس کے، کیونکہ اٹھ کے پہلے تو انہوں نے کہا نا یار ہم کتنی دیر سوئے رہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، ان میں سے کسی نے کہا کہ یار یہی لگتا ہے کہ صبح آئے تھے ہم تو اب شام کو اٹھ گئے ہیں، ایک دن یا ایک پہر یا آدھا دن یا اس طرح ہم سوئے ہوں گے، جبکہ وہ اس وقت 309 قمری سالوں کے مطابق 309 سال کے بعد اٹھ رہے ہیں وہ۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے معجزات دیکھیں کہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، جو چاہے کر۔ 309 سال تک ان کی جسامت ویسی رہی جیسے سوئے تھے، ان کے ناخن نہیں بڑھے، ان کے بال نہیں بڑھے، ان میں کوئی جو ایجنگ ہوتی ہے اس کا کوئی ان پہ اثر نہیں ہوا۔ اور اینٹی ایجنگ آج دنیا لگی ہوئی ہے، اس وقت اللہ نے ان کی اینٹی ایجنگ کی تھی، ساتھ ساتھ ہی وہ بالکل جو اسی طرح رہے۔ یعنی ان کو یہ ادراک بھی نہیں ہوا کہ ہم 309 سال سوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کل آئے تھے، کل صبح کے وقت ہم آئے تھے، مطلب یعنی شام کو ہم اٹھ گئے ہیں۔ تو ایک دن سوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یا ایک پیر سوئے، اینی ہاؤ۔ اب وہ تملیخہ چلا گیا
انہوں نے کہا کہ بھائی خیال رکھنا دکنیا نے اس کے لوگ پہلے ہی ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے تو اعلان کر دیا تھا کہ ان کو پکڑو اور ان کو سنسار کرو۔ اب جب یہ تملیخہ وہاں جاتا ہے اور اس نے کوئی چیز خریدی ہے کھانے کے لیے، تو اس نے جب سکہ دیا تو وہ حیران ہو گیا دکاندار۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ سکہ تو میں نے دیکھا نہیں، یہ تو کمال ہے، کوئی اسپیشل سکہ لگتا ہے۔ میں ساتھ والے دکاندار کو دکھایا، اس نے بھی کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس کا کون سا سکہ ہے۔ وہ تملیخہ سے پوچھے، پھر تیسرے بندے کو دکھایا تو اس نے کہا کہ شاید ان کو کوئی خزانہ ملا ہے پرانا، تو یہ جو ہے نا ان کو خزانہ کہیں سے ملا ہے تو اس میں سے لایا ہے۔ اس نے کہا بھائی کل تو ہم یہاں سے گئے ہیں اور یہ سکہ ہمارا ہی ہے، تو ہمیں کوئی خزانہ وغیرہ نہیں ملا، ہم سو گئے تھے، ہم اب کھانا لینے آئے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے یقین نہیں کیا، وہ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ بید وسیس کہہ لیں یا بید وسیس کہہ لیں، اب اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اردو میں لکھنے میں جو آتا ہے نا وہ یا بید وسیس ہوگا یا بید وسیس ہوگا، تو اس کے پاس لے گئے۔ وہ اللہ والا بندہ تھا، اس نے ان سے بات پوچھی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم اتنے لوگ تھے، ہم نے اس وقت جو ہے وہ دکیہ نوس کو ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہم نہ تو تیری عبادت کریں گے نہ تیرے بتوں کی بات کریں، ہم تو ایک اللہ کی بات کریں گے جو آسمان اور زمین کا پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو اس نے تو ہمیں پکڑنے کے لیے کہا تھا اور پیچھے لگ گئے تھے لوگ، لیکن ہم ایک غار میں ہم نے پناہ لے لی تھی۔ اب یہ جو بید وسیس ہے، اس نے جو آثار قدیمہ کا ان کا وہ کمرہ تھا نا نیچے، ان کے جو محل کے نیچے کو بنایا ہوا تھا جس میں مختلف واقعات بھی تھے، مختلف چیزیں بھی تھیں۔ دقیانوس نے اس میں ایک تختی لکھوا دی تھی، اس کا نام تھا رقیم، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا تھا۔ اس پہ رقم کر دیا تھا کہ یہ اتنے لوگ ہیں، یہ جو ہے نا بھاگے ہیں ہم سے، انہوں نے ہمارے خداؤں کی اور ہماری انہوں نے پورے پوجا کرنے سے انکار کیا ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے۔ وہ اس نے تختی پہ لکھوا دیا تھا۔ بید وسیس نے وہ تختی پڑھی تھی، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں۔ اس نے کہا وہ تم لوگ کہاں ہو؟ اس نے کہا ہم ایک غار ہے اس میں ہیں باقی۔ کہتا مجھے لے چلو۔ وہ اس کے لوگ سارے گئے ہیں۔ تو یہ تملیخہ جو تھا ہے عقل مند تھا، اس نے کہا جی آپ ذرا ویٹ کریں گے، میں پہلے اپنے ساتھیوں کو متنبع کروں گا، بتا دوں گا کہ آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اندر گئے، انہوں نے ساروں کو بتایا کہ بھئی بادشاہ تو بدل گیا ہے، تو کوئی اور بادشاہ ہے، اور معاملہ سارا بتایا۔ پھر اس کو یہ بھی بتایا کہ وہ یہ لوگ جو ہے یہ مسلمان ہیں، موحد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو سارے بڑے خوش ہو گئے۔ وہ پھر ساروں نے آ کے باہر ان کا استقبال کیا بید وسیس کا، اور اس کے ساتھ ملاقات کی، اس کو ویلکم کیا۔ ان کی پھر ملاقات ہوئی، وہ سارا واقعہ وغیرہ بھی انہوں نے پوچھا، دوبارہ پوچھا، کوئی کویشچن تھے، جو بھی لوگ بھی تھے اس کے ساتھ کہا۔ اب انہوں نے یہ کہا بید وسیس نے کہ بھائی آپ تو سوئے ہیں، تو اس کو 309 سال ہوگا اس آپ کے وہاں سے نکلے ہوئے، 3 صدیاں گزر گئی ہیں۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل آئے تھے اور آج یہ سکہ لے کے آپ بازار چلے گئے۔ 309 سال، یہ اللہ کی آپ پر خاص مہربانی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہ جو تھے نا، آگے یہ آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے ہم یہاں پہ کوئی ایسا عمارت بنائیں گے، جو مسلمان نہیں تھے، لیکن جو مسلمان تھے ڈومیننس ان کی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے۔ تو پھر یہ مل کے جب اندر آئے نا، تو پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو موت دی، وہ سارے جو ہے نا فوت۔ لیکن اللہ نے یہ دکھا دیا کہ اللہ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اتنے عرصے کے بعد بھی ایک بندہ بالکل اسی طرح ٹھیک حالت میں وہ اٹھ سکتا ہے، اور وہ مطلب ہے اس کی 309 سال کے بعد اس کے کوئی باڈی پہ فرق نہیں پڑا، وہ کوئی بوڑھا نہیں ہوا، کوئی اس کے
اعزاز جو ہے کمزور نہیں ہوا ہے، اتنا عرصہ زندہ رہا، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ اللہ نے پھر ثابت کر دیا نا، ان کو دکھا دیا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جس ساعہ کہتے ہیں قیامت کی گھڑی کو، یہ قیامت کی جو گھڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس نے آنا نہیں ہے، ہاں اس کا اللہ نے کسی نبی رسول کو بھی نہیں بتایا۔ اب غیب کا علم جاننے والے کدھر گئے ہیں؟ وہ کہتے جی ساڈا تو پیر جاندا ہے، تسی جو کھا کے آئے ہو تو ہم دس دے گا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کو بھی ان باتوں کا نہیں پتہ تھا، اگر پتہ ہوتا تو آپ پہلے دن ہی ان کو بتا دیتے۔ 15 دن تک اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باہر آتے رہے اور یہی کہتے رہے وہ آگے آئے گا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت جو ہے آ کے رہے گی۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ، اس میں وہ لوگ جھگڑ رہے تھے اور آپس میں اس بات پر بحثیں کر رہے تھے۔ شہر پورے میں یہ ایک بڑا یعنی ایک برننگ ایشو تھا جی۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، پس کہا انہوں نے کہ اس پر ایک عمارت بناؤ۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان سے خوب واقف ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو ایک قسم کا ان کو چھپا دیا تھا عام پبلک سے، ان کو بڑا ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا انہوں نے جو غالب تھے، لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، البتہ ہم جہاں پہ ایک مسجد یعنی عبادت گاہ ہم بنائیں گے۔ اب دیکھو نا، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کے شہادت کی اور درمیان والی، آپ نے فرمایا بوئستو آنا وساعتو کہاتین، آقا نامدار نے کیا فرمایا کہ میری باسط اور اس گھڑی کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا یہ 2 انگلیاں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی بھی قیامت آ جاتی ہے جس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اب وہ اٹھے گا اسی سور پھونکنے پہ، اس سے پہلے نہیں اٹھے گا، نہ آپ اس کو مل سکتے ہیں نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اب چلا گیا تو چلا گیا، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی جوتی میں پاؤں ڈال رہے تھے، ایک میں ڈال چکے تھے، کہ علی کتنا تجھے بھروسہ ہے زندگی پر؟ انہوں نے کہا جی ایک جوتی میں پاؤں ڈالا ہے دوسری جوتی میں ڈالنے تک۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ بہت بڑا وقفہ بتا دیا تو نے، جو سانس اندر جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں کہ وہ واپس آئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور ایسے ہنڈرڈز کیس ہم نے دیکھے ہیں، سانس گیا اور واپس نہیں آیا۔ آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وہ کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں بغیر دیکھے، یعنی تکے جس کو کہتے ہیں نا، تکے مارنا، یعنی ہٹ اینڈ ٹرائی والی بات ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، عدت کہتے ہیں گنتی کو، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ جو ہے نا، یعنی وہ کتنے ہیں، تعداد میں کتنے ہیں۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کو زیادہ لوگ نہیں جانتے لیکن تھوڑے لوگ جانتے۔
فلا تمار فیہم، پس مت جھگڑ ان کے بارے میں. اللہ کے رسول کو بتایا کہ ان سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ما یعلمہم الا نہیں الا مراء ظاہرا، بس ان سے سرسری سی بات کریں، کیونکہ اگر وہ ڈیپ جاتے ہیں، کوشچنس کرتے ہیں، تو آپ کو زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ان کو اتنا بتاؤ کہ تعداد کا اللہ کو پتہ ہے. اتنا عرصہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ہے وہ سوئے رہے، اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کا بھی حال مت پوچھے، مطلب اس کا کیا بنا، فلانے کا کیا بنا، تملیغے کا کیا بنا. بھئی وہ اللہ کو اب پتہ ہے کتنا عرصہ وہ رہے، کب تک رہے. لیکن مفسرین کے مطابق یہی ہے کہ وہ اس کے بعد دوبارہ جب غار میں گئے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اور دیکھیں یہ پھر لیسن آ گیا، یہ سبق آ گیا سب کے لیے، صرف آقا نامدار کے لیے نہیں، یہ ساری امت کے لیے، کہ جب بھی کوئی بات کرو اس میں یہ کہہ دو کہ جیسے اللہ چاہے، انشاءاللہ جیسے اللہ چاہے گا. اب اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کویشچنس کیے تو آپ نے یہ فرما دیا کہ میں کل بتا دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں. اتنا بڑا لیسن اپنے محبوب کو بھی اور پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے لوگوں کے لیے، کہ بھئی جب بھی کوئی بات کرو اس میں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا گر نہیں سکتا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اب دیکھیں نا جی، اب ہمارے بعض دوست، میں کم علمیت ہی کہہ سکتا ہوں یا لٹل نالج کہہ سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جو ہے نا ایک تو حاضر ناظر ہیں، دوسرا ان کو غیب کا علم ہے. بھئی اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کیوں نہ بتاتے، کیوں اپنا تمسخر اڑاتے؟ وہ آ کے باہر سیٹیاں بجا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، روزانہ وہ اکٹھے ہو کے آتے تھے، تو کیوں نہ بتاتے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کو یہ تھا کہ وہی آ جائے گی اور میں بتا دوں گا. آپ نے انشاءاللہ اس لیے نہیں کہا. لیکن 15 روز تک نہیں آئی سر جی، 15 روز یعنی 2 ویکس، مور دین 2 ویکس، 16ویں دن یہ وہی آئی. اِلَّا إِن يَشَاءَ اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، انشاءاللہ جو چاہے اللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھی کوئی بات بھول جائے یا تو انشاءاللہ کہنا بھول جائے، اس کے لیے یاد رکھیں کہ جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں کسی وقت، بعد میں آپ انشاءاللہ کہیں اور 3 دفعہ کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، تو اللہ کی پھر اسی طرح رحمت ہو جاتی. اور میں نے دیکھا ہے عربوں کو کہ جب وہ کوئی بھی معاملہ بھول جاتے تھے، کوئی بات بھی بھول جاتے تھے، تو وہ درود شریف پڑھتے، کیونکہ اس میں دیکھو نا اللہ کا نام آتا ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں جو ہیں نازل، اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، دونوں کا نام آتا ہے، اور وہ چیز اکثر ان کو یاد آئی تھی. اللہم صلی علی، آپ بھی ایک تو ثواب ہے، اجر ہے درود شریف پڑھنے کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. یعنی اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اطاعت نہ کروں، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا، خوشبو کو بھی. یہ ذہن سے نکال دیں، ان سے بڑی ہستی اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. اور ہماری جانیں قربان، ہماری کروڑوں اربوں جانیں ان پر قربان، ان پر کروڑوں اربوں سلام، ان پر اللہ کی رحمتیں. تو وہ درود شریف پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ان پہ ذرا سی کوئی بات ہو وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا. تو ہم بھی پریکٹس یہ بنا لیں، تو ایک تو اجر کا اجر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یاد بھی کرا دے. اللہ نے یہاں بھی کہا نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو اللہ کو یاد کر جب تو بھول جائے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِيَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دے، اپنے محبوب سے کہا تو کہہ دے کہ اللہ شاید اس کی وجہ سے میرے لیے جو ہے نا
اور نیکی میں آسانی پیدا کر دے، اللہ اور میرے لیے قریبی راستہ دکھا دے مجھے. مطلب ایک دیکھو نا، 15 دن تک نہ وہی آنا، تو وہاں تو کوہرام مچا ہوا تھا. وہ تو کہہ رہے تھے دیکھو، یہ تو کہتا تھا میں کل بتا دوں گا. تو پھر 16ویں دن آئی ہے وہی، تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تینوں سوالوں کا جواب دیا. یعنی روح کیا ہے اس کا بھی، اور یہ کہف جو اصحاب کہف تھے ان کا بھی، اور ذوالقرنین جو تھا وہ جو ایک شخص تھا، کہتے ہیں کہ ایک دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گیا تھا، اور اس کا بھی بتایا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. یہاں پہ دیکھیں وہ بات کلیئر کر دی کہ وَلَبِثُوا اور ٹھہرے وہ فی کہفہم، کہف کہتے ہیں غار کو، غار میں وہ ٹھہرے. تلاتا کہتے ہیں 300 تلاتا 300 سنین سال، 300 سال. وزدادو 9 اور اس پر زیادہ 9 سال، یعنی 309 سال. وزدادو کا مطلب زیادہ، یعنی جی 9 کا مطلب 9. وزدادو 9 یعنی 9 سال مزید، یعنی 300 + 9. تو ہم تو مسلمان ہیں، قمری حساب سے ہم نے دیکھنا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ شمسی لحاظ سے 300 سال بنتے ہیں، قمری لحاظ سے کیونکہ یہ ذرا چھوٹے ہوتے ہیں نا.